الرسول فقد اطاع اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ مہینہ بڑی بابرکت مہینہ ہے، اور بابرکت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی بابرکت مہینے میں ہوئی تھی۔ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ مہینہ ہمیں بار بار آ کر اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تم اپنے پیغمبر کی سیرت کو پڑھو، تم اپنے پیغمبر کی سنت کو جانو، تم اپنے پیغمبر کے طریقہ کار کو اختیار کرو، تم اپنے پیغمبر کے ان چیزوں کو اپناؤ جنہیں انہوں نے پسند کیا ہے، اور تم اپنے پیغمبر کے ان چیزوں کو چھوڑ دو جن چیزوں کو انہوں نے ناپسند کیا ہے۔ یہ مہینہ ہر بار آ کر امت محمدیہ کو اس بات کی خبر دیتا ہے۔ بزرگوں، دوستو، سب سے بڑی بدقسمتی جو آج کے وقت میں ہم سب کے لیے بن گئی وہ یہ کہ مقصد بعثت کو ہم نے اور آپ نے بھلا دیا۔ حضور کو اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ کس لیے بھیجا تھا؟ حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے ان تمام چیزوں کو بھلا دیا۔ حضور آئے کیوں؟ حضور نے آ کر کیا کیا؟ حضور نے کن چیزوں کو ختم کیا اور کن چیزوں کو نافذ کیا؟ یہ تمام چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہمیں اتنی سی بات معلوم ہے کہ ہمیں جھنڈا لگا دینا ہے، میلاد کر لینی ہے، نعرے لگا لینے ہیں، ہم نے حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب تک کہ کسی چیز کے مقصد کو آپ حاصل نہیں کر لیتے، یاد رکھیے اس کام کا کرنا فضول اور بیکار ہے۔ کسی آدمی کو ہم کہیں تم ایسا کرو، کالج میں ایڈمیشن لے لو اور وہاں سے ایک دم پی ایچ ڈی تک کی ڈگری لے لو، اور اس کے بعد پنکچر بنانا آ کر کے، اس کے بعد آ کر کے کیا کرنا؟ سائیکل کا یا موٹر سائیکل کا پنکچر بنانا۔ وہ جائے گا، وہ پڑھائی کرے گا، پڑھائی کا یہی مقصد ہے کہ پی ایچ ڈی تک پڑھ لے اور اس کے بعد آ کر کے وہ پنکچر بنائے؟ یہ مقصد ہے؟ آپ بتائیں مجھے ایمانداری سے، پڑھائی کا مقصد پنکچر بنانا نہیں ہے، پڑھائی کا مقصد ٹھیلا اور رکشہ کھینچنا نہیں ہے۔ پڑھائی کا مقصد کیا ہے؟ اس کو سمجھیے۔ زمانے کے ساتھ چلنا، نئی نئی چیزوں کی ایجادات میں شامل ہونا، نئے ریسرچ کر نئی نئی چیزوں کو عوام کے سامنے لا کر کے پیش کرنا، یہی ہے نا پڑھائی کا مقصد؟ یا یہ مقصد ہے کہ ہم نے پڑھائی وہاں تک کری اور پنکچر بنایا؟ یہ تو بیکار سی بات ہو گئی۔ یاد رکھیے، کوئی بھی کام اگر بے مقصد ہے تو وہ کام کرنا بیکار ہے، لیکن کسی کام کا مقصد اگر با مقصد ہے تو پھر وہ کام کرنا بہتر ہے، افضل ہے، اچھا ہے، اور کرتے رہنا چاہیے۔
میں نے جیسا کہ کہا کہ ربیع الاول شریف کا جب مہینہ آتا ہے، یہ مہینہ ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے آتا ہے کہ آپ کے پیغمبر آئے تو انہوں نے آ کر کیا کیا، آپ کے پیغمبر آئے تو انہوں نے کن چیزوں کو ختم کیا اور کن چیزوں کو نافذ کیا، آپ کے پیغمبر نے کس برائی کو ختم کیا اور کس اچھائی کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ آپ کو ان چیزوں کو یاد دلانے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے، اور انہی چیزوں پر غور اور فکر کرنے کے لیے یہ مہینہ بار بار اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آتا ہے کہ غور کیجئے، فکر کیجئے کہ آپ کے پیغمبر کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ میں کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، میں انہی باتوں کے بیچ میں اپنی بات رکھ کر آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں جو بچپن سے لے کر آج تک آپ نے سن رکھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے نبی کس ماحول میں آئے، ہمارے اور آپ کے پیغمبر کس واتاورن میں اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کہیے گا کہ ہمارے پیغمبر جب آئے تھے تو لوٹ مار کا بازار گرم تھا، لوٹ مار کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لوگوں کے مال پر جبوریہ لوگ قبضہ کر لیتے تھے، اور جہالت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد لوگ اپنی ماں سے شادی کر لیتے تھے۔ جہالت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ان کے یہاں کوئی تمیز نہیں رہی تھی کہ کن سے شادی کرنا ہے اور کن سے شادی نہیں کرنا ہے۔ ہمارے رسول اس ماحول میں تشریف لائے جس ماحول میں نہ نکاح کرنے کی کوئی حد تھی اور نہ طلاق کی کوئی حد، یعنی اس زمانے میں ایک ایک آدمی 150 200 شادیاں کرتا تھا۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور طلاق تو مت پوچھئے صاحب، ایک بار میں جی چاہا تو 1500 طلاق دے دیا۔ ہمارے پیغمبر اس دور میں تشریف لائے، جب ہمارے پیغمبر اس دور میں تشریف لائے جس دور میں اتنی ساری برائیاں تھیں، تو ان کے آنے سے کیا ہوا ان برائیوں کا، یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ان کے آنے کا مقصد یہی تھا نا کہ ان برائیوں کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر اللہ کا قانون نافذ کر دیا جائے، یہی مقصد ہے نا پیغمبر کو بھیجنے کا۔ تو اتنی ساری باتیں میں نے آپ کو سنائی کہ لوٹ مار بہت زیادہ، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، لوگوں کے مال پر ناجائز قبضہ کر لینا، اپنی ماں سے شادی کر لینا، شادیوں کی کوئی حد نہیں، جتنا جی چاہے شادی کرو، اور جب عورت کو چھوڑنے کی بات آئے تو جتنی بار چاہو طلاق دے دو، جیسے چاہو چھوڑ دو اس کو۔ یہ برائیاں اہل عرب کی تھیں۔ اب ان برائیوں کے درمیان ہمارے پیغمبر آئے، جب ہمارے پیغمبر آئے تو انہوں نے ان برائیوں کو کیسے ختم کیا اور اس کی جگہ پر کون سی اچھائی لا کر کے رکھی۔ اگر امت یہ جانتی ہے تو واقعی امت امت ہے، اور اگر امت اس سے نابلد ہے، ناواقف ہے، تو ایسی امت کو ہوش کے ناخن پکڑنے چاہیے کہ اس کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ میں نے جتنی باتیں آپ کو برائیوں کی گنائی ہیں ان میں سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کے پیغمبر نے آ کر اس برائی کو کیسے ختم کیا، اور اس کی جگہ پر وہ کون سی چیز لا کر کے اہل عرب کو دی جسے دیکھ کر لوگ دنگ ہو گئے۔ سنیے، چلیے آئیے ہم نکاح اور طلاق کے مدعے پر آج بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مدعا ہے کہ اس پر ہزاروں ڈیبیٹ ہو چکے ہیں ٹی وی چینلوں پر۔ مسلمان 4 شادی کرتا ہے، 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، عیاش قوم ہے یہ، عیاش لوگ ہیں یہ، دیکھیے ان کے قرآن کو فلانی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، 2 3 4 شادیاں کر لیں، یہ ہے ان کا اسلام، دیکھیے ان کے اسلام کو۔ اور ہمارے جیسا بے وقوف آدمی ان کے اس طانے بھرے الفاظ کو سنتا ہے تو مسکرا کر رہ جاتا، ہاں اجازت دی ہے شریعت نے ہم کو شادی کرنے کی، ہم کریں گے، تمہارا لے کر کے کر رہے ہیں، یہی جواب ہمارا ہوتا ہے۔
تمہارے خرچے سے ہم کھلا رہے ہیں، یہی جواب ہمارا ہوتا ہے۔ کیا یہ جواب معقول ہے؟ تو کیا جواب ہونا چاہیے؟ جواب وہ دو جو مقصد بعثت ہے، جو حضور کے آنے کا مقصد ہے، وہ جواب دو۔ تمہیں یہ جواب دینا پڑے گا کہ آؤ ہمارے پیغمبر کے آنے سے پہلے ذرا عرب کی تاریخ کو دیکھو کہ ان کے ہاں نکاح اور طلاق کا کیا کانسیپٹ تھا۔ جب کھنگالو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اہل عرب کے ہاں نکاح کی کوئی حد نہیں تھی، جتنا چاہو شادی کر لو، ایک مرد 100 150 200 500 جتنا چاہے شادی کر لے، اور طلاق کا بھی کوئی طریقہ ان کے پاس نہیں تھا۔ جی بھر گیا، کسی بات پر ذرا سی بگاڑ آ گئی، فوراً 1500 بار طلاق دے کر کے معاملہ ختم کر دیا۔ کیا یہ چیز اچھی تھی؟ آپ مجھے بتائیے، یہ چیز اچھی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی بن کر آئے، اور کیا دیکھا کہ سماج میں تو شادی کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ان کے پاس طلاق کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، یہ جتنی چاہے شادیاں کر لیں اور جتنی بار چاہے طلاق دے دے، جب چاہے طلاق دے دے، جیسے چاہے طلاق دے دے، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی ان کا قانون ہی نہیں، کوئی سمویدھان ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اب اللہ کی طرف سے قانون آیا۔ کیا قانون آیا اللہ کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے قانون آیا کہ نکاح کے معاملے میں جو میرے رسول کا پیروکار ہے، جو میرا بندہ ہے، جو مجھے اللہ مانتا ہے، اس کے لیے میں اپنے رسول کے ساتھ ایک پیغام بھیج رہا ہوں، اور وہ پیغام کیا ہے؟ شادی ایک کرو، اگر ایک کے ساتھ انصاف کر لو پورا تو تمہیں دوسرے کرنے کی اجازت ہے، اگر ایک دو کے ساتھ انصاف پورا کر لو تو تیسرے کی اجازت ہے، اگر ایک دو تین کے ساتھ انصاف پورا کر لو تو چوتھے سے کرنے کی اجازت ہے۔ خبردار اس سے آگے مت بڑھنا، اور خبردار کسی کے حق میں حق تلفی اگر ہونے کا تمہیں خدشہ بھی ہے تو ایک سے زیادہ آگے مت بڑھنا۔ یہ قانون اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے بولیے اہل عرب کو دے دیا۔ اب وہی لوگ جو اسلام لائے، جن کے پاس 6 7 10 بیویاں تھیں، انہوں نے طلاق دیا کہ نہیں، اللہ کا قانون آ چکا ہے، ہم 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ دوسروں کے حق میں ناانصافی ہوگی۔ غریب بدو چرواہے، کیا ان کے پاس نفس نہیں ہے؟ کیا ان کی یہ خواہش نہیں ہے کہ ان کی نسلیں آگے بڑھے؟ میرے پاس پیسے ہیں تو ہم جتنی چاہے عورتوں کو رکھ لیں، اور جو غریب ہیں ان کی نسلیں آگے نہ بڑھیں، ان کا ونش آگے نہ بڑھے، ان کا کوئی نام لیوا نہ رہے۔ طلاق دے دیا، غریبوں سے شادی کروا دی۔ غریبوں سے کیا کروا دی؟ بولیے، شادی کروا دی۔ صحابہ کرام محتاط ہو گئے کہ نہیں صاحب، اب تو اللہ کی طرف سے قانون آ چکا ہے، لاکھ پیسہ رہے 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور 4 بھی جب ہے جب ہم ہر ایک کے ساتھ انصاف پورا کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو خبردار تم ایک شادی پر اکتفا کرو۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ اللہ نے یہ آیت کیوں اور کس لیے اتاری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قانون کو لایا تو آج پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ نہیں مسلمانوں کے؟ آپ مجھے جواب دیجئے۔ لے آئے لاکھ UCC، لے آئے لاکھ قانون، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا قانون کافی ہے۔ مقصد بعثت یہ ہے کہ اس دور میں جا کر کے جھانکو کہ تمہارے رسول کو اللہ نے بھیجا کس لیے تھا، اور تمہارے رسول کو جس مقصد کے تحت بھیجا گیا تھا اس مقصد میں تمہارے رسول کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ رسول تو کامیاب ہو گئے، سینکڑوں شادی کرنے والوں کو روک دیا، جن کے پاس 4 سے زیادہ بیویاں تھیں ان کو طلاق دلوا کر ان کی عورتوں کو غریب مسلمانوں کے ساتھ شادی کروا دی، ان کا بھی بہتر گزارا ہونے لگا، ان کی بھی نسلیں بڑھنے لگ گئیں، ان کی بھی جسمانی خواہشات پوری ہونے لگ گئیں، وہ بھی گناہ سے محفوظ ہو گئے، بدنگاہی سے محفوظ ہو گئے۔ بتاؤ کیا یہ اللہ کا قانون انوکھا قانون تھا یا نہیں تھا؟ تمہارے رسول نے
اس ماحول میں جبکہ تمہارے رسول کو، ہمارے رسول کو شہر بدر کر دیا گیا، ہمارے رسول کے جسم پر پتھر برسائے گئے، ہمارے رسول کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، ہمارے رسول کے جسم پر اوجھڑیاں ڈالی گئی، ہمارے رسول کے لیے مکہ کی گلیاں تنگ کر دی گئی، مگر ان تمام دشواریوں کے باوجود اللہ نے جس مقصد کے تحت بھیجا تھا، رسول نے اس مقصد کو پورا کر دیا۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، میرے میلاد پڑھنے کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ میں اور مولویوں کے طرح نہیں ہوں کہ بس آئے تو ایسا ہوا بات ختم ہو گئی، نہیں۔ میرے میلاد پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ آپ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے تو کیوں آئے، اور وہ جس چیز کے لیے آئے انہوں نے اس کو پورا کیا یا ادھورا کر کے چلے گئے۔ ہمارے ہی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آئے، جس مقصد کے تحت آئے ان سارے مقاصد کو اس دنیا میں نافذ کیا، تب اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ ہمارے پیغمبر کی شان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میں نے آج کے دن سارا دین آپ پر مکمل کر دیا ہے پیغمبر، اور آپ نے بھی جس مقصد کے تحت آپ کو میں نے بھیجا تھا وہ سارے مقصد کو آپ نے نافذ کر دیا ہے میرے پیغمبر۔ اب دیکھیے، جس نے ڈیوٹی دی ہے مالک نے، وہ اپنے پیغمبر کی تعریف میں کہہ رہا ہے، وہ اپنے پیغمبر کی تعریف میں کہہ رہا ہے کہ میں نے جس مقصد کے تحت آپ کو بھیجا تھا آپ نے پورا کر دیا۔ اور وہ پیغمبر اپنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ پیغمبر ان سے اس بات کے لیے قسم لے رہے ہیں کہ بتاؤ جس مقصد کے تحت مجھے بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے میری میلاد ہوئی تھی، آج بتاؤ میلاد کا مقصد پورا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ 1.25 لاکھ کی بھیڑ میں صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے کہا تھا، ہاں محمد رسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے میلاد کے مقصد کو پورا کر دیا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا مقصد اس دنیا کی برائی کو ختم کر کر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا تھا۔ نکاح جیسی برائی جو اس زمانے میں پکڑ چکی تھی، اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ختم کیا۔ یہ تو تعداد کی بات ہے۔ اب آ جائیے، اگر ہم اس پر جہیز کی بات کریں تو وہ تو بیماری آج تک موجود ہے کہ نہیں ہے؟ بچیوں سے شادی کرتے ہیں، اس کے عوض میں ہم پیسہ لیتے ہیں۔ کیا اہل عرب یہ کام نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے نا۔ لیکن اہل عرب نے اس کام کو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے سے چھوڑ دیا، توبہ کر لیا کہ نہیں، ہم غلط ہیں، بچیوں سے ہم کیوں لیں پیسے؟ ہمیں اللہ نے کمانے کا حکم دیا ہے، ہمارے بازو میں ان سے زیادہ طاقت ہے، ہم پیسے کمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ہم کماتے ہیں، ہم دیں گے، ہم ان سے کیوں لیں گے؟ اللہ کے رسول نے اس چیز کو بھی ختم کر دیا۔ جہیز کے پرتھا کو میرے رسول نے 1450 سال پہلے ختم کر دیا۔ لیکن آج بدقسمتی، اور میں یہ بات بولتے ہوئے ذرہ برابر نہیں ہچکچاتا ہوں، کہ آج کے وقت میں میلاد کے ماننے والے اور میلاد کے نہ ماننے والے دونوں میں سے 70% کی تعداد ایسی ہے جو لوگ جہیز لیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، کیا یہی تمہارے رسول سے محبت ہے؟ اور یہی میلاد مصطفیٰ کا مقصد ہے؟ وہ تو آئے تھے اسے ختم کرنے کے لیے، لیکن تم نے تو آج تک اسے قائم رکھا ہے۔ لاکھ جھنڈے لے کر کے پھرو، اگر قانون تم نے نہیں بدلا ہے، جو قانون اللہ نے دیا ہے تمہیں، اگر اس پر تمہارا عمل نہیں ہے تو یاد رکھو تم نے میلاد کا مقصد حاصل نہیں کیا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ اگر آپ کے پاس مقصد نہیں ہے تو آپ کو کسی کام کے کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اگر مقصد ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ پورا وہ کام کیجئے۔ اگر کوئی سائنس پڑھ رہا ہے، سائنٹسٹ بننے کے لیے حق ہے اس کو، ہاں پڑھے وہ سائنس۔ اگر کوئی ڈاکٹر بننے کے لیے بایولوجی پڑھ رہا ہے، حق ہے اس کو، ہاں پڑھے وہ بایولوجی۔ اگر اسپیس کے ریگارڈنگ جاننے کے لیے وہ فزکس پڑھ رہا ہے، پڑھے، اس کا حق ہے۔ اگر میتھ کوئی پڑھنا چاہتا ہے کہ نہیں
ہم سی اے بنے، ہم اکاؤنٹ کو سنبھالیں، پڑھیں، اس کا حق ہے یہ. لیکن صاحب کرنا کچھ اور ہے، پڑھنا کچھ اور ہے، تو یہ بے مقصد کی بات ہے، پھر اس پر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح سوچ اور صحیح سمجھ عطا فرما دے. تعداد میں تو ہم لوگ رک گئے، مگر نکاح کی جس برائی کو میرے پیغمبر نے روکا، کیا آج ہم اس پر ہیں؟ مجھے بتا دیجئے آپ. اگر آپ ہیں تو آپ نے مقصد میلاد کو پورا کر دیا. اگر آج بھی آپ جہیز لیتے ہیں، آج بھی آپ شادیوں میں بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، آپ کھانے برباد کرتے ہیں، آپ دوسروں کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو آپ نے مقصد میلاد کو پورا نہیں کیا. اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، کیونکہ وہی رسول جنہوں نے تعداد پر باؤنڈیشن کیا، اسی رسول نے کہا تھا کہ سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو، اور شادیوں کو آسان کرو، زنا مشکل ہو جائے گا. یہ آپ کے ہی، ہمارے ہی پیغمبر کا کہا ہوا جملہ ہے. لیکن کیا صرف ایک تعداد کو چھوڑ کر ہم اپنے نکاح میں کسی اور چیز کو شامل کر رہے ہیں جس چیز کو ہمارے رسول نے پسند کیا ہے؟ فیصلہ کر لیجئے، فیصلہ کر لیجئے. دعوے کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن دعوے میں سچے الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو توفیق دے، بہت کم لوگ ہیں. اب آ جائیے، نکاح کی بات ہو گئی، میں جلدی سے طلاق کا مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہوں. ان کے ہاں کیا تھا؟ وہی حساب کتاب، ذرا سا اگر دال میں نمک زیادہ ہے تو طلاق دے دیا. کپڑا دھلا، اگر کسی وجہ کر کالر میں ذرا سی گندگی رہ گئی، طلاق دے دیا. ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے دور جہالت کی چیزوں کو کہ صاحب اگر عورت نے کسی وجہ کر گھوڑے کو ایک کھوٹے سے نکال کر دوسرے کھوٹے میں باندھ دیا، اس کی وجہ کر طلاق دے دیا گیا. یہ دور جہالت کا حال ہے کہ طلاق ان کے ہاں اتنی معمولی سی بات تھی، جب جی چاہا شادی کیا، جب جی چاہا چھوڑ دیا. اللہ نے قانون نافذ کیا. کیا قانون دیا؟ میرے ماننے والے ہو نا، میرے رسول کو مانتے ہو نا، تم میرے رسول کو ہادی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ جی ہاں مانتے ہیں اللہ. تو سنو میرا قانون کیا ہے. تمہاری بیوی اگر کوئی ایسا کام کرے جو تمہارے اور شریعت کے خلاف ہو، اسے سمجھاؤ. پہلا اسٹیپ سمجھاؤ. نہیں سمجھتی ہے اسے ڈانٹو. دوسرا اسٹیپ، ڈانٹنے پہ بھی نہیں سمجھے تو تیسرا اسٹیپ، اسے اس طریقے سے مارو جس سے وہ ڈر جائے. اس کے بدن ہاتھ کو نہ پھلاؤ، اسے زخمی نہ کرو، اس طریقے سے مارو جس سے وہ ڈر جائے. تیسرا اسٹیپ. چوتھا اسٹیپ، اگر اس پر بھی نہ سدھرے، بات چیت بند کر دو. پانچواں اسٹیپ، اگر بات چیت بند سے بھی کام نہ بنے تو بستر الگ کر دو. چھٹا اسٹیپ، اگر بستر الگ کرنے سے بھی کام نہ بنے تو پھر دونوں طرف کے لوگوں کو جمع کر کر کے پنچایتی بیٹھا لو. چھٹا اسٹیپ. اگر اس پر بھی کام نہیں بنتا ہے تو ساتواں اسٹیپ یہ ہے کہ ایک بار اس کو طلاق کہہ دو. بس یہاں تک اللہ نے قانون بتایا ہے. یعنی طلاق کے لیے 7 اسٹیپ اٹھانے پڑے ہم کو. یہ اللہ کا لایا ہوا قانون ہے. اور اہل عرب کے ہاں کیا ہے؟ گھوڑا ذرا سا ادھر سے ادھر باندھ دیا، طلاق دے دیا. نمک زیادہ اگر ڈلا گیا، طلاق دے دیا صاحب. نمک کم ہے تو طلاق دے دیا. چاول گلا نہیں تو طلاق دے دیا. تماشا تھا بالکل طلاق. تو رسول کے آنے کا مقصد کیا ہوا؟ ہر وہ برائی جو انسانوں نے اپنے اندر پیدا کر لی تھی، ان برائیوں کا خاتمہ کر دینا. اور رسول نے یہ کام کیا، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ قیامت تک کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری طریقے سے فالو کر رہا ہے. جس دن ایک بندہ بھی اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گا، اس دن قیامت برپا ہو جائے گی. یہ آپ بھی جانتے ہیں، حدیث صحیحہ ہے اس تعلق سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہے. اس مقصد کو خدا کے واسطے مت بھولیے. آپ جھنڈے لگاتے ہیں، لگا لیجئے. قمقمے لگاتے ہیں، لگا لیجئے. آپ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں، آپ سجا لیجئے. مگر یاد رکھیے، ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ مقصد بعثت کو مت بھولیے. اگر مقصد بعثت آپ بھول گئے تو
تو یاد رکھیے آپ کے لیے پھر یہ سارا کام کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا، نہیں ہوگا آپ کے لیے یہ سارا کام کرنا فائدہ مند۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان کاموں کا بدلہ ملے، اجرت ملے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو، پورے اخلاق کو، پورے کردار کو دیکھنا پڑے گا۔ ابھی آپ دیکھیں جلوس محمدی نکلے گی سڑکوں پہ، بڑھ کا ڈیگ لگا کر بھوں بھوں بجاتا رہے گا، اتنی آواز کہ لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو نماز میں دقت، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں دقت، کوئی ڈاکٹر کے ہاں ہے اپنی بات نہیں کہہ پا رہا ہے، کوئی سامان خرید رہا ہے سامان نہیں خرید پا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے تو بے چین ہے، پریشان ہے۔ یہی رسول اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے، یہی مقصد بعثت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ پڑھا ہے کہ حضور دوپہر کے وقت اگر کوئی مل جاتا تھا تو حضور اس قدر ہلکی آواز میں سلام کرتے تھے، اس قدر ہلکی آواز میں کہ صرف جسے سلام کر رہے ہیں وہ سنتا تھا، باقی سلام دور تک نہیں پھیلتی تھی۔ کیوں؟ دوپہر کا وقت آرام کا وقت ہوتا تھا اہل عرب کے لیے۔ حضور ان چیزوں کا پاس اور لحاظ رکھتے تھے کہ کوئی آرام کر رہا ہے، میرے سلام کی آواز سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، اور آپ تو بھونپو لے کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے مقصد بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ہی شوق ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ 11، 12، 13 جتنا ہو سکے، جتنی کثرت کے ساتھ ہم مصطفیٰ پر درود پڑھیے۔ اور درود پڑھنے کے لیے میک اور ڈی جے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھیے اپنے رسول پر درود، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بہتر امت کی طرف سے اور کوئی تحفہ نہیں ہے کہ اپنے رسول پر وہ درود پڑھیں۔ اور یہ تحفہ کس نے دیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ تحفہ اللہ کی طرف سے دیا گیا، کیجئے نا یہ کام۔ میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے میلاد کو میلاد تک رہنے دیجئے اور مقصد کے ساتھ رہنے دیجئے۔ اگر مقصد فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا انکار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ کی بدبختی سے ڈیمیج ہو گئی تو یاد رکھ لیجئے کوئی چیز اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی، اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی۔ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں میں، وہ آپ لوگوں نے بہت بار سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام دوپہر کے کھانے کے بعد بیٹھے رہتے تھے۔ قرآن کی آیت اتر گئی، جتنا کام ہے اتنا کام کرو اور جلدی سے میرے رسول کو فری کرو۔ قرآن کی آیت اتر گئی، اور کام کرو اور فری کرو میرے رسول کو۔ یہ اتنے شرمیلے ہیں کہ تم سے یہ نہیں کہیں گے کہ جاؤ ہم آرام کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی میرے رسول جو ہے نا درد کو دل میں رکھتے ہیں، تکلیفوں کو دل میں رکھتے ہیں، تم کو شیئر نہیں کرتے کہیں تم پریشان نہ ہو جاؤ۔ وہ خود برداشت کر لیتے ہیں تکلیف کو، لیکن تمہیں تکلیف میں ڈالنا پسند، بولیے۔ اللہ کہتا میں مالک ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے تمہاری تکلیف سے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مجھے تمہاری تکلیف سے، نہ تمہاری اچھائی سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ تمہاری برائی سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر میرے رسول کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ بولے نہ بولے ہم تو بول دیں گے، اور بول دیا اس نے قرآن میں۔ وہ قرآن کی آیت ہے نا، کیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایک دیہاتی آ کر کہہ رہا ہے یا محمد یا محمد، بلند آواز سے یا محمد یا محمد چلا رہا ہے، جیسے لگ رہا ہے کہ کسی اور کو بلا رہا ہے۔ جبرائیل امی کو بھیجا، جبرائیل جاؤ تو ذرا سا ان لوگوں کو بتا دو کہ کیا سمجھتے ہیں میرے رسول کو، جیسے چاہے بول دیا۔ اپنے بھیا کو بلا رہا ہے یا اپنے بیٹا کو بلا رہا ہے، یہ میرے رسول ہے، خبردار میرے رسول کے سامنے آواز بلند کرے گا اس کے اعمال چھین لیں گے، اس کو پتہ تک نہیں چلے گا کہ اس کے اعمال غارت کر دیے گئے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں۔ اب ذرا سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر پیار کرنے والا رب اگر دیکھے کہ اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والی امت اس کام کو کر رہی ہے جس سے رسول اللہ کو تکلیف ہے، تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ اس کا حشر کیا ہوگا۔ اس لیے
کسی کام کو کرنے سے پہلے 1000 بار سوچئے کہ کہیں میرا یہ کام میرے رسول کی سیرت کو ڈیمیج تو نہیں کر رہا ہے. اگر کر رہا ہے اب نہیں کریں گے، خدا کے واسطے نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی مخالفت تو نہیں ہو رہی اب نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے ان چیزوں کو ہم. اس لیے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں، جو دین رسول اللہ نے لایا ہے بڑا خوبصورت دین ہے، بڑا خوبصورت، بڑا با کمال، بڑا با عظمت دین ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسلام ہے کہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. جتنا تم تراشو گے اتنا ہی ہرا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو بڑا ہوگا. یہ اسلام ہے، اور جو رسول اللہ نے لایا ہے وہ کافی ہے. اس میں خدا کے واسطے الٹا پلٹا مت کرو. خدا کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، کسی اور نام پر آپ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو. خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو اللہ سیدھے راستے پر چلائے. آمین بجائے سید المرسلین. میں نے سوچا تھا کہ میں کسی اور ٹاپک پر آپ لوگوں سے بات کروں گا، لیکن جب بات نکلی تو نکلتی چلی گئی اور یہاں تک کہ گفتگو ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہوئی ہیں بڑی اہم ہے، مارکیبل ہے، اور غور اور فکر کرنے والی بات ہے، اور بہت زیادہ نصیحت اس کے اندر پوشیدہ ہے، پنہا ہے. اسے آپ نے سنا ہے، اپنے تک محدود مت رکھیے، دوسروں کو بھی آپ مقصد بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا تھا اور کیا بدلاؤ کیا میرے رسول نے، کیا بدلاؤ کیا، یہ زمانے کو بتائیے. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے. میری بات سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہتر راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجائے سید